اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو اور بحث نماز جمعہ کے بارے میں ہے اور اس میں ہم نے بعض مسائل کا ذکر کیا کیونکہ یہاں مسائل میں گفتگو چل رہی ہے. ان میں ہم نے مسئلہ اولیٰ کو بیان کیا، مسئلہ ثانیہ کو بیان کیا، ثالثہ کو، رابعہ کو، خامسہ اور سادسہ کو بیان کیا اور سابعہ کو بیان کیا. آج ہم ثامنہ کو پڑھتے ہیں. الثامنہ یعنی المسئلۃ الثامنہ یعنی 8واں مسئلہ. یحرم البیع یوم الجمعہ بعد الاذان، حرام ہے بیچنا جمعے کے دن اذان کے بعد، یعنی خرید و فروخت کرنا کسی چیز کا کیا ہے؟ حرام اذان جمعہ کے بعد. کما قال عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کو چھوڑو، وذروا البیع چھوڑو، اللہ کی ذکر کی طرف سے بڑھو. جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے، پکارا جائے نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم سعی اور کوشش کرو اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف. نماز کے لیے بلایا جا رہا نا، تو ذکر یعنی نماز، یعنی آپ کو نماز کے لیے بلایا جا رہا تو نماز پڑھو. کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ بَاعَ أَثِمَ. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیچ دے جمعے کے دن، کوئی یعنی اذان کے بعد بیچے تو کیا حکم ہے؟ بیع صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہا فَإِنْ بَاعَ أَثِمَ، اگر بیچے تو اس نے گناہ کیا. وَكَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا، لیکن بیع جو ہے وہ صحیح ہے. گناہ کس اعتبار سے کیا؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اذان کے بعد کوئی چیز نہ بیچو، اور اس نے بیچ دی تو اس نے گناہ کیا، اللہ کی مخالفت کی. لیکن بیع صحیح ہے، جو عقد کیا ہے لین دین یہ صحیح ہے. الازہر قول ازہر کی بنا. وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ، اور اگر ان دو متعاقدوں میں سے، یعنی جو جنہوں نے عقد کیا ہے، عقد بیع کیا ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس پر جمعہ واجب نہیں ہے، ممن لا يجب علیہ السعی، سعی الی الصلاۃ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، جس پر سعی یعنی صحیح کوشش کرو، صحیح کرو. تو ایسا شخص میں کوئی ہے جس پر سعی واجب نہیں. اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس پر سعی واجب نہیں ہے نماز کے لیے، اس وقت کان البیع سائغا، تو پھر اس کے لیے بیع جائز ہے، جس کے لیے سعی واجب نہیں ہے، مسافر ہے مثلا، یا شرائط اس میں جمعہ کے اپاج ہے، شرائط نہیں پائی جاتی جمعہ پڑھنے کی، تو اس پہ صحیح واجب ہے، نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے. جس پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے اس کے لیے خریدنا یعنی اس کے لیے بیع صحیح ہے. وحراما بالنظر الى الاخر، یعنی کان البیع سائغا بالنظر الیہ الى من لا یجب علیہ السعی. یعنی اگر دو شخص ہیں نا، خریدنے بیچنے میں کون ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، ایک بیچ رہا ہے، ایک خرید رہا ہے. تو ان میں سے ایک ایسا ہے جس پر جمعہ واجب نہیں ہے، تو یہ مثلا بیچ سکتا ہے یا خرید سکتا ہے، صحیح. اور جس پر جمعہ واجب ہے اس کے لیے حرام ہے. واجب
بالنظر الی من الی ممن لا یجب علیہ السعی، جس پر سعی واجب نہیں ہے نماز جمعہ کے لیے، یعنی نماز جمعہ جس پر واجب نہیں ہے، لیکن دوسرے والا جو ہے وہ اگر اس پہ نماز جمعہ واجب ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ کوئی انسان اندھا ہے، محتاج ہے، لنگڑا ہے، مسافر ہے تو اس پہ جمعہ واجب نہیں ہوتا، عورت ہے جمعہ واجب نہیں ہے، مسافر ہے، نابینا ہے، محتاج ہے، دو فرسخ سے دور گھر ہے کسی کا جہاں جمعہ قائم ہو رہا وہاں، اور جہاں وہ رہتا ہے اس میں 2 فرسخ کا فاصلہ ہے تو پھر اس کو واجب نہیں ہے۔ التاسعہ واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا؟ التاسعہ یعنی المسألۃ التاسعہ، التاسعہ یعنی المسألۃ التاسعہ اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نسبه للصلاة وامكن الاجتماع والخطبتان، کہہ رہے ہیں اگر امام موجود نہیں ہے اور نہ وہ موجود ہے جس کو امام نے نصب کیا ہو، معین کیا ہو، وہ بھی موجود نہیں ہے، صحیح، جس کو امام نے نماز کے لیے معین کیا ہو، وامکن الاجتماع، اور اجتماع جو ہے ممکن ہے، 5-6 آدمی 7 آدمی جمع ہو سکتے ہیں، بل اور خطبتان، اور 2 خطبے بھی بیان ہو سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں۔ قیلا ایک قول ہے یستحب ان یصلی جمعہ، ایک قول ہے کہا گیا ہے کہ جمعہ پھر مستحب ہے، وقیلا اور ایک قول ہے لا یجوز، ایک نماز جائز نہیں ہے، والاول اظہار، اول اظہار یعنی کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ والاول اظہر یعنی مستحب جو ہے وہ اظہر ہے۔ صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی اظہر کیا ہے نزدیک؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے، اول یعنی یستحب ان یصلی، یہ اظہر ہے۔ العاشرہ ان المسألۃ العاشرہ اذا لم يتمكن الماموم من السجود مع الامام في الاولى، اگر امام جو ہے متمکن نہیں ہے، اگر ماموم متمکن نہیں ہے سجدہ کرنے پر مع الامام، امام کے ساتھ، ماموم متمکن نہیں کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے فی الاولی، فی الرکعۃ الاولی، فإن امكنه فذلك ممکن السجود والالتحاق به، اور وہ اس سے ملتحق ہو جائے امام سے، کب؟ قبل الرکوع، صح، رکوع سے پہلے ملتحق ہو جائے تو صحیح ہے۔ وَإِلَّا اخْتَصَرَ عَلَى مُطَابَقَتِهِ فِي السَّجْدَتَيْنِ، اور ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اختصار کر لے گا کہ بس 2 سجدوں میں مطابقت کر لے گا۔ وَيَنْوِي بِهِمَا، اور نیت کرے دونوں سجدوں میں الأولیٰ یعنی الرکعۃ الأولیٰ۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ مثلا امام نے درک کر لیا، ماموم نے امام کو درک کیا، کہاں؟ رکوع میں، کہاں درک کیا؟ رکوع، یعنی رکوع میں شامل ہو گیا ماموم، امام رکوع میں تھا، یہ تھے، اور امام رکوع میں تھے اور ماموم آیا اور جیسے نے مثلا رکوع میں امام کو پا لیا، صحیح، امام جماعت کو، امام جماعت، کہہ رہے ہیں کہ لیکن بھیڑ کی وجہ سے وہ اس بات پر متمکن نہیں تھا کہ وہ امام کے ساتھ سجدوں کو بجا لائے، بھیڑ زیادہ تھی، کہہ رہے ہیں اگر وہ کر سکتا ہو سجدہ، امام کے سجدوں کے بعد سجدہ کر سکتا ہو تو کر لے، یعنی امام نے دونوں سجدے کر لیے لیکن اب وہ کر سکتا ہے تو کر لے، اور پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام کو رکوع میں پا لیا، شریک ہو گیا جماعت میں، یہ بھیڑ بہت ہے، اب سجدے نہیں کر سکتے امام کے ساتھ، سجدے چھوٹ گئے اس سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سجدے، امام تو کھڑا ہو گیا، اگر وہ سجدہ کر سکتا ہو سجدے کر لے، صحیح ہے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، صحیح ہے، قبل رکوع الامام پھر رکعت ثانیہ، اور وہ شریک ہو جائے امام کے ساتھ رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں، فعل ذلك، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ فإن نوى بهما الثانیہ، اور وہ نیت کرے ان دونوں میں، یعنی سجدوں میں، دوسری رکعت کی، یعنی قیل تبطل الصلاۃ،
یعنی نماز باطل ہو جائے گی، قول ہے نماز باطل ہو جائے گی۔ وقیلا یازفہما، ایک یہ ہے کہ انہیں حذف کر دیا جائے گا، ویسجد للأولی ویتم بثانیہ، پھر اولا کے لیے سجدہ کرے گا اور دوسرے کے لیے دوسرے پر تمام پڑے گا۔ بل اول اظہار، لیکن پہلے والا جو ہے وہ اظہر ہے۔ پہلے والا کیا ہے؟ تبطل الصلاۃ، اگر ایسا کیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اول کیا ہے؟ تبطل الصلاۃ، بل اول اظہر یعنی تبطل الصلاۃ۔ واضح ہو؟ خیر آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔